الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں دوسرا اختر دوسرا ملتا نہیں، اور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہیں وہ یاور، تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دیں۔ اسلامک آواز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ 20 تاریخ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزری، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً یہ وہ خلا ہے، یقیناً یہ وہ نقصان ہے جس کی بھرپائی آسان نہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ تمام کو یہاں جمع کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے شعور کے مطابق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور تمام عمر یاد رکھ کر اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، میں اس شعر کو بھی اس موقع پر پیش کرنا چاہوں گا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یوں تو ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن حق بات تو یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے پر اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے، کہ فرمایا گیا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے سفتواری اجتماع میں آج گویا اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اگر عمارت کی تعریف کی جائے تو بظاہر یہ تعریف عمارت کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں تعریف عمارت کے بنانے والے کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی کسی کار کے ڈیزائن کی تعریف کرے، اگر کوئی کسی تصویر کی تعریف کرے، تو دنیا یہ جانتی ہے اچھی طرح سے کہ تعریف اس کار کی یا تصویر کی یا ان مناظر کی نہیں ہے، حقیقت میں تعریف ان تمام چیزوں کے بنانے والے کی ہے۔ تو اگر ہم اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو، شہدائے بدر کی جماعت ہو، شہدائے احد کی جماعت ہو، شہدائے کربلا کی جماعت ہو، ائمہ اربعہ کی جماعت ہو، سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، خواجہ خواجگاہ ہو، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا اعلیٰ عظیم البرکت ہو، جب ہم ان اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں تو بظاہر تعریف تو ان کی نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ تعریف بھی تعریف الہی ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے اگر ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان سے ہم اور آپ اگر محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے اگر ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، تو یقیناً کسی خونی خاندانی رشتے کی بنیاد محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کر دیا، تو ان محبتوں کی بنیاد یہ خود بھی ہماری محبت کے حقدار بن گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب بتائیے ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جسے زمانہ ملا حضور تاج الشریعہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقے اللہ قیامت میں بھی ہمیں حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن سے ان کے پیروں کا نام پوچھا جائے تو وہ بغلے جھانکتے ہیں، کبھی آئیں بائیں بکتے ہیں، کبھی باتیں بناتے ہیں۔ یعنی ایسے پیروں کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا ہے کہ جس پیر کا نام بتاتے انہیں خود شرم آتی، یعنی اپنے پیر پر خود انہیں بھروسہ نہیں، اپنے پیر کا نام بتاتے بھی انہیں شرم آتی کہ اگر میں
اپنے پیر کا نام بتاؤں کہیں میری بھی اور میرے پیر کی رسوائی نہ ہو جائے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا آج کے دور میں تو لوگوں نے جھوٹے پیر فقیر مکاروں ڈھونگیوں چرسی گنجیڑیوں کو اپنا پیر بنا رکھا ہے. وہ جو سٹے کا نمبر بتائے معاذ اللہ، وہ جو چرس چلم گانجے کے دم لگائے معاذ اللہ، وہ جو جھاڑ پھونک دعا تعویذ کرے اور قرآن و سنت پر عمل نہ کرے معاذ اللہ، ایسے لوگ آج مارکیٹ میں پیر بنے بیٹھے ہیں. اور لوگ کم علمی اور جہالت کی بنیاد ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے. اور پھر کوئی پڑھا لکھا اگر پوچھ بیٹھے کہ تمہارا پیر کون، تو اپنے چرسی گنجیڑی پیروں کا نام بتانے میں انہیں غیرت آتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم غلامان تاج الشریعہ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ کس کے مرید ہو تو ہم بغلے نہیں جھانکتے بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ہم حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کا زمانہ عطا فرمایا، ان کا دور عطا فرمایا. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے. ہم نے حضور مفتی اعظم کو تو نہیں دیکھا، ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو تو نہیں دیکھا، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم نے ان کے خاندان کے ایک ایسے چشم و چراغ کو دیکھا ہے جس کو ہم نے اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر پایا ہے، جس کے اندر ہم نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے تقوی کی جھلک اور طہارت کی جھلک کو دیکھا ہے. الحمدللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بڑے عظیم خاندان سے آپ کا تعلق. آپ جانتے ہیں بریلی شریف کی سرزمین پر خانوں کے ایک عظیم خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد محترم حضور رئیس المفسرین حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں، آپ کے والد محترم کا نام. اور آپ کے والد کا نام حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام یعنی حضور تاج الشریعہ کے پردادا کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ، یہ تو والد کے اعتبار سے نسبت آپ نے سمجھ لی، اب والدہ کے اعتبار سے آپ نسبت کو سمجھے. حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کی صاحبزادی حضرت سرکار بیگم کے بیٹے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ، یعنی آپ نواسے ہیں حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دو بیٹے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بیٹے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان جنہیں دنیا حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے. اور ایک صاحبزادے کے بیٹے حضرت جیلانی میاں اور مفتی اعظم کی بیٹی سرکار بیگم، ان دونوں کا نکاح ہوا تو آپ کے والدین یعنی حضور تاج الشریعہ ان کے بیٹے، آپ کے والدین ہیں حضور جیلانی میاں اور آپ کی والدہ جو ہے وہ سرکار بیگم. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے پردادا حضور تاج الشریعہ کے پردادا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں اور پرنانا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. اور جانتے یہ نکاح بھی کتنا خوبصورت نکاح تھا. چشم فلک نے ایسا نکاح اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے دونوں بیٹوں کے بچوں کو یعنی حضور جیلانی میاں کو، حجت الاسلام کے بیٹے کو اور مفتی اعظم کی بیٹی سرکار بیگم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا حامد رضا مصطفیٰ رضا بتاؤ کیا میں ان کا ولی نہیں؟ تو آپ کے بیٹوں نے کہا ایک زبان ہو کر کہ بے شک آپ ان کے ولی. تو آپ نے فرمایا کہ جب ان کا ولی میں ہوں تو میں اپنی خوشی سے تم سب کی موجودگی میں ان کا نکاح کراتا ہوں. یعنی حضور تاج الشریعہ کے والدین کا نکاح کسی مسجد کے امام نے نہیں پڑھایا تھا، وقت کے مجدد نے پڑھایا تھا جو سینکڑوں علوم و فنون کے ماہر تھے.
جو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور کے مجدد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا آپ نے جیلانی میاں کو اپنی ایک گود میں بٹھایا ہے اور سرکار بیگم کو دوسرے گود میں بٹھایا ہے، یعنی اس وقت ان کی عمریں کم تھی اور اس طرح سے بٹھا کر نکاح کرا دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب نکاح وقت کا مجدد پڑھاتا ہے تو اسی ماں باپ کے گھر میں تاج الشریعہ جیسی اولاد جنم لیتی ہے۔ فرمایا گیا اسلامک اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے آپ کی ولادت کی تاریخ 2 فروری 1943 کو آپ کی ولادت، اور اسلامک اعتبار سے 26 محرم الحرام 1362 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت۔ آپ کا تاریخی نام محمد رکھا گیا، اور یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت کی بنیاد رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند فرمایا اور آپ نے باقاعدہ تاکید کی۔ آپ نے محمد نام کے فضائل بیان فرمائے، فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر کھانے والے زیادہ ہو اور کھانا کم ہو، اس دسترخوان پر اگر محمد نام کا کوئی شخص موجود ہو تو اللہ مختصر کھانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں اٹھتا بلکہ سب کے پیٹ بھر جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس کا نام ماں باپ محمد رکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، جس بچے کا نام محمد۔ اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، بڑی پیاری روایت، کل قیامت کے دن اللہ کا منادی اعلان کرے گا، اے محمد اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ، اے محمد اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنا سننا ہوگا کہ جتنے بھی محمد نام کے اہل محشر ہوں گے وہ سب اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ کا منادی کہے گا تم کہاں چلے؟ یہ اعلان تمہارے لیے نہیں تھا، یہ اعلان تو اللہ کے حبیب کے لیے تھا، تم کہاں چلے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں ان کو روکو مت، محبوب کے نام پر یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو روکو مت، ان سب کو جنت میں داخل ہو جانے ہو جانے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہوگا اسے جہنم میں داخل کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو بتائیے عاشقوں کا گھرانہ تھا، عاشقوں کا گھرانہ تھا، یونیک نام تلاش کرنے نہیں نکلے جیسے آج لوگ نکلتے تلاش کرنے کے لیے، نہ انبیاء کے نام پر، نہ اللہ کے نام پر، نہ اولیاء کے نام پر۔ ایسا نام بتاؤ کہ دور دور تک ایسا نام نہ ہو، 2 4 8 10 گاؤں میں ایسا نام نہ ہو۔ ایسا نام نہیں تلاش کیا گیا، بلکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا۔ اور آپ کا عقیقہ جب ہوا، آپ جانتے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت مبارکہ، تو 7ویں دن عقیقہ ہوا تو عقیقہ بھی محمد نام ہی سے کیا گیا، لیکن پکارنے کا نام آپ کا محمد اسماعیل رضا رکھا گیا۔ بعد میں دنیا نے آپ کو محمد اختر رضا کے نام سے یاد کیا، محمد اختر رضا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو منصب و مقام عطا کیا کہ قیامت تک دنیا سنیت آپ کو حضور تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرے گی، حضور تاج الشریعہ کے نام سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے تو آپ کے والد حضور جیلانی میاں کی خواہش پر حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے آپ کی بسم اللہ خوانی فرمائی، یعنی آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا۔ ذرا سوچیں کہ تحنیک جب کی گئی تو اسی عظیم گھرانے سے، آنکھ کھولا تو اسی عظیم خاندان میں بسم اللہ خوانی کرائی حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ایسے عاشقوں کے گھر میں پروان چڑھ کر بچہ بڑا ہوگا تو تاج الشریعہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بلا بتائیے؟ تاج الشریعہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یقیناً وہ شریعت کے تاج ہے، انہیں مریدوں نے تاج الشریعہ نہیں بنایا بلکہ وقت کے بڑے بڑے علماء نے انہیں تاج الشریعہ کا لقب دیا ہے۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ مرید اپنے پیروں کو لقب دیتے، مرید پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیر مریدوں کو لقب دیتے تھے، اب تو مریدوں نے لقب دینا شروع کر دیا، ہمارے حضرت کو یہ، ہمارے حضرت کو وہ، ہمارے حضرت کو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی۔ پھر جانتے ہو آپ کا ناظرہ آپ کی والدہ نے مکمل فرمایا ہے، حضور مفتی اعظم کی شہزادی ہیں سرکار بیگم، آپ نے ناظرہ مکمل کروایا۔
اس کے بعد آپ کو اعلیٰ عظیم البرکت کے قائم کردہ مدرسے منظر اسلام میں داخل کیا گیا، جو بریلی شریف کی سرزمین پر موجود ہے۔ غالباً 1904 میں اس کو قیام میں لایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اس مدرسے میں آپ اب پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ آپ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا فرمایا تھا، اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ خدا داد صلاحیتیں، یعنی ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت، یہ فن نہیں پایا جاتا ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرمایا گیا کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور منظر اسلام میں آپ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، اور جہاں بھی آپ تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی کسی سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ہر درجے ہر کلاس میں آپ ٹاپ ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اول درجے پر تھے آپ، سب کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں ایسے ذہین تھے کہ آپ کی ذہانت کا لوہا صرف آپ کے کلاس فیلو، آپ کے دوست احباب نہیں بلکہ آپ کے استاد بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا درس نظامی مکمل ہوا، تقریباً 20 سال منظر اسلام میں، 20 سال کی عمر تک منظر اسلام میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1963 میں آپ کے والد حضور جیلانی میاں کی خواہش ہوئی کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا، جو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں، مصر کی سرزمین پر، مصر کے قاہرہ میں جو ازہر یونیورسٹی، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے۔ فرمایا گیا آپ کی خواہش پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان وہاں جاتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کی۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، کون سی پڑھائی وہاں پر کر رہے تھے آپ وہاں پر اصول حدیث کی پڑھائی کر رہے تھے، یعنی آپ نے آلریڈی سارے علوم پر مہارت حاصل کر لی تھی، آپ باقاعدہ مفتی بن چکے تھے، لیکن وہاں جا کر آپ ایک خاص علم حاصل کر رہے تھے جس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں آج کے دور میں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ وہاں پڑھ رہے تھے۔ فرمایا گیا جب وہاں کے استاد یا وہاں کے جو عربی النسل شاگرد تھے، جو عرب ملک کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے جب کوئی سوال آتا اور وہ اس سوال کا حل نہیں کر پاتے تھے، سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے، تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں وہ قانون ادب طے کرتے تھے، اور حضور تاج الشریعہ کا اگرچہ وہاں وہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، یعنی آپ وہاں اس سبجیکٹ کی پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے جب وہ سوال لایا جاتا تو پیچیدہ سے پیچیدہ سوال کو بخوبی آپ حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، کئی بار تو ایسا ہوا کہ ایگزام کے موقع پر جب دوسرے اسٹوڈنٹس کے ایگزام لیے جا رہے تھے جو آپ کے سبجیکٹ سے ہٹ کر تھا، وہ اسٹوڈنٹس جواب نہیں دے پاتے تھے، حضور تاج الشریعہ اپنے استاد سے اجازت چاہتے کہ اگر اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ استاد نے کہا کہ تمہارا تو سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو کوشش کر لو۔ فرمایا کہ استاد دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ سبجیکٹس جو جامع ازہر میں حضور تاج الشریعہ کو پڑھایا بھی نہیں گیا، جب وہ سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے، آپ اطمینان بخش جواب دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو ہم نے تو یہاں یہ نہیں پڑھایا، آپ کا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، پھر سبجیکٹ سے ہٹ کر یہ ساری چیزیں آپ نے کہاں پڑھی، کہاں سیکھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے شہر کے مدرسے منظر اسلام میں اپنے استاد حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان سے سیکھا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پہلوانوں ذرا سوچے کہ جس کا استاد حضور مفتی اعظم جیسا ہو، جس کا استاد حضور مفتی اعظم جیسا ہو، آج معذرت کے ساتھ کہوں گا حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان ہو یا اعلیٰ عظیم البرکت، یہ وہ استاد نہیں تھے جو اپنے شاگردوں کو صرف کتابیں پڑھایا کرتے تھے، نہیں بلکہ ان کا خود کا حال یہ تھا کہ کتابوں میں جو کچھ تھا انہوں نے وہ تو حاصل کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ نگاہوں سے بھی ان کو پلایا جاتا تھا۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان نے جو مدرسے کا سلیبس تھا صرف وہی نہیں پڑھایا تھا اپنے چہیتے شاگرد کو، بلکہ آپ نے اس سلیبس کے ساتھ ساتھ اپنے نواسے حضور تاج الشریعہ کو اب نگاہوں سے بھی وہ سب پڑھا دیا تھا، یا وہ
وہ محبتوں کے جام پلا دیے تھے کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ کہیں بھی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ جہاں جائے گا اللہ اس کو سربلندی اور عزت عطا فرمائے۔ چونکہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد اہل سنت والجماعت کی قیادت انہیں کرنا ہے، میرے بعد میرے آقا کی امت کو سنبھال کر انہیں چلنا ہے، میرے بعد جب لوگوں کے سامنے پیچیدہ مسائل آئیں گے تو اس کا حل کون کرے گا؟ تو اس لیے آپ نے خود تربیت فرمایا تھا، اس لیے تو خود حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ ذرا سوچے اپنے آپ کو مفتی اعظم کا ذرہ فرماتے ہیں تو ذرے کے علم کا جب یہ عالم ہے تو ذرا سوچے مفتی اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان و اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہو، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان ہو یا خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان، آپ کے ساتھ رہنے والے اکثر یہ بات علل اعلان کہتے ہیں، ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، علل اعلان۔ خاص کر حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے یہ باتیں مشہور تھیں، اور اگر میں حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ باتیں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرماتے ہم اپنے پیر و مرشد کو جب کوئی کام کرتا دیکھتے تھے، جب کوئی عمل کرتا دیکھتے تھے تو اسے دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی تھی کہ میرے پیر و مرشد کا یہ عمل مجھے بتاتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یقیناً یہی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہوگی۔ یعنی انہیں اتنا یقین تھا اپنے پیر پر کہ وہ جانتے تھے میرا پیر کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف نہیں کرتا ہے، کوئی کام نبی کی سنت۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ، ایک جگہ کہیں دعوت میں آپ تشریف لے گئے، آپ دعوت میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ٹیبل کرسی لگی تھی کھانے کے لیے، یعنی ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا، باقاعدہ کرسیاں بچھی تھی، مہمان اس کے اوپر بیٹھ کر کھاتے، اور آپ کی عادت رہی ہمیشہ کے لیے کہ آپ زمین پر دائیں پیر کو اٹھا کر بائیں پیر کو بچھا کر آقا کی سنت کے مطابق کھانا تناول فرماتے تھے ہمیشہ۔ اب وہاں پر دیکھا گیا ٹیبل کرسی ہے، کوئی چٹائی، کوئی فرش، کوئی کارپیٹ، کچھ بھی نہیں، تو لوگ سوچ کر حیران تھے، مریدین حیران تھے کہ اب کیسے کھائیں گے حضور تاج الشریعہ، پیر و مرشد کیسے کھائیں گے، ہم ڈیمانڈ کریں، ہم کہیں کہ کرسی ٹیبل ہٹاؤ، یہاں پر چٹائیاں بچھاؤ، ہم کیا کریں؟ آپ نے منع فرمایا، کوئی تقاضا کرنے کی، کوئی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی مریدوں کے ساتھ پہنچے ٹیبل کرسی کے پاس، اور وہاں جا کر جانتے ہو آپ کرسی کے اوپر سنت کے مطابق پیر کو، بائیں پیر کو بچھاتے ہیں، دائیں کو اٹھاتے ہیں، اگرچہ اس کرسی پر اس طرح بیٹھنا تکلیف دہ تھا لیکن پھر بھی آقا کی سنت کو ترک نہیں فرمایا، اس انداز میں بیٹھ کر کھانا تناول کرنا شروع کرتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کوئی آگے بڑھ کر یہ کہتا۔ میزبان آیا اور اس نے معذرت طلب کی اور کہا کہ حضرت آپ مجھ سے کہہ دیتے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیتا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھ سے یہ کہتا تو ممکن ہے کہ تیری دل آزاری ہوتی، اور اگر لوگوں کی طرح کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتا تو آقا کی سنت ترک ہوتی، اس لیے تیرا دل رکھنے کے لیے میں کرسی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اوپر اپنے پیر کو اٹھا کر میں نے نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور مفتی اعظم کا ذرہ ملا آپ تاج الشریعہ کو، مفتی اختر رضا کو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ تاج الشریعہ بن گئے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کا ذرہ مل جائے تو یقیناً ہم اور آپ بھی دنیا اور آخرت میں لوگوں کے منظور نظر بن جائیں گے، ہم بھی محشر کی رسوائیوں سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اگر ہمیں ان کا ذرہ مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم یقیناً اپنے ان بڑے بڑے آقاؤں کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے تقوی و طہارت کی بات کی جائے تو کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، آپ کی اگر کرامات کی بات کی جائے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم مبالغے سے کام نہیں لیتے، ہم گلو سے کام نہیں لیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کی وجہ کہ ہم جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے آپ جانتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں غیروں تک بھی پہنچتی ہیں۔
اپنے تو سن سن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن غیر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، غیر اس کا آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے سوشل میڈیا پر کئی ایسی چیزیں آ رہی، محبت میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے، اور عداوت اور دشمنی رکھنے والے نہ جانے کیا کچھ بکواس کر رہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں ان کی عظمتوں کو بتانے کے لیے ہمیں جھوٹی کرامتوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف ان کے تقوی بتا دیں، ان کی علمی صلاحیت بتا دیں، ان کی دینی خدمات بتا دیں، ان کی عبادت اور ریاضت بتا دیں، ان کی شب بیداریاں بتا دیں، ان کا جاگنا بتا دیں، ان کا چلنا پھرنا بتا دیں، ان کا عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو محو کرنا بتا دیں، ان کے دل میں جو اللہ کے حبیب کی محبت تھی اگر محبت بتا دیں، تو اے مسلمانوں کرامت بتانے اور بنانے اور گڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا خود بخود ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عاشق صادق بنا کر پیدا کیا ہے، جو ایسا تقوی طہارت کا پیکر ہے، یقیناً وہ جھوٹا اور مکار و فریبی نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کئی لوگ اس بات کی گواہی دیتے کہ انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پر یوں ہی ہاتھ نہیں دیا، بلکہ کئی مرتبہ تاج الشریعہ خواب میں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے جا کر بیعت کی ہے، لوگوں نے بیعت کی۔ اگر میں اپنی بات کروں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کالج کا دور تھا، مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، بیعت کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل میں ان سے ناواقف تھا، دور تھا، کوئی علمی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہی ایسا کوئی ماحول ملا۔ بہرحال اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ نمازوں کی اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ کب سے پڑھ رہا ہوں مجھے بھی یاد نہیں، کب سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی کہتا نا یار 6 مہینہ ہوا شروع کر کے، 2 سال ہوا شروع کر کے، مبلغ بنا تو شروع کیا، الحمدللہ فقیر کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کب سے پڑھ رہا ہوں مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سینٹا کروز ویسٹ مسجد میں گیا، وہاں پر اعلان ہوا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر اعلان ہوا، اتفاق سے میں کسی کام سے وہاں گیا تھا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا، تو اعلان ہوا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے ہیں، نماز کے بعد حضرت انشاءاللہ بیعت فرمائیں گے۔ تو میں نے دیکھا لوگ بیعت ہو رہے ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کیا ہوتا ہے، لوگ بیعت ہو رہے ہیں، میں نے ساری چیزیں دیکھی، کئی سال پہلے کی بات، وہ کالج کا دور تھا، میں نے دیکھا لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ مناظر دیکھے میں چلا گیا۔ جانے کے بعد میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچیں اور غور کریں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے دل میں وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتا تھا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں حضور تاج الشریعہ تشریف لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد غالباً مسلسل 3 مرتبہ آپ تشریف لاتے رہے۔ بیعت کا موقع تھا، میں نے بیعت نہیں کی، مرید نہیں بنا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن 3 راتیں مسلسل آپ کو خواب میں دیکھنے کے بعد اب دل تڑپ رہا تھا کہ جہاں ملاقات ہو جائے، ارے لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، میں تو قدموں میں گر کر ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ دل تڑپتا رہا، 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا، اللہ نے پھر ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جمعہ کا دن آتا ہے اور میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتا ہوں، حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے تھے، اب میں انتظار میں تھا نماز مکمل ہو تو حضرت کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں الحمدللہ اس موقع پر میں نے حضور سے بیعت کر لی، حضور تاج الشریعہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد جب پتا چلتا کہ حضرت یہاں آ رہے وہاں آ رہے تو جانتے لوگ دھکا مکی کرتے تھے مسافہ کرنے کے لیے، لیکن ہماری یہ جرت نہیں ہوتی تھی، ہم تو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ دور سے حضرت کے چہرے کی زیارت ہو جائے، بس اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ میں ان کے قریب نہیں جا سکتا لیکن پیر و مرشد تو مجھ سے دور نہیں ہے۔ اور ہم نے کئی مریدوں سے یہ بات سنی ہے، کئی خلفاء سے یہ بات سنی ہے کہ اگرچہ ہزاروں کے مجمع میں آخری آدمی جو حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا تھا وہ قریب آ بھی نہیں پاتا، دست بوسی کر بھی نہیں پاتا، اور مرید بننے کے بعد پھر کبھی ملاقات کر بھی نہیں پاتا تھا، مسافے کا شرف بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن کہیں اتفاق سے ملاقات ہو جاتی تھی، وہ اپنا تعارف
تعارف کراتا تھا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان اس کا تعارف کرانے سے پہلے ہی اس کا نام بھی بتاتے تھے اور کہاں مرید ہوا کا پتہ بھی بتا دیتے تھے۔ جب میں پہلی بار عمرہ کے لیے گیا تو مدینہ شریف میں ہم تھے، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد رات ایسا ہوتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو گنبد خضرا کے سامنے بٹھا دیتا، عورتوں کو رات اندر جانے کی اجازت نہیں اور میں اندر چلا جاتا تھا، جنت کی کیاری میں نماز پڑھتا، اصحاب صفہ کے چبوترے پر نماز پڑھتا، جالیوں کے سامنے آتا، اس طرح سے رات گزارتے اور فجر کی اذان سے پہلے ہم نکل جاتے۔ دوسری یا تیسری رات تھی جب میرے بیوی بچے باہر موجود تھے اور میں حاضری دے کر باہر آیا تو میری اہلیہ ان کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، سانسیں بھی تیز چل رہی تھی اور وہ کوشش کر رہی تھی کہیں سے میں نظر آ جاؤں، لیکن میں اندر تھا، مجھے وہ میسج نہیں پہنچا سکی۔ جب میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا بس ابھی 15-20 منٹ ہوئے حضور تاج الشریعہ نکل کر گئے، ابھی 15-20 منٹ ہوئے حضور تاج الشریعہ نکل کر گئے۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میں فوراً دوڑا، یہاں وہاں میں نے تلاش کیا لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب دوسری رات اندر کون جاتا، باہر ہم دونوں بیٹھے انتظار کرتے رہے، حاضری دے کر میں آگے، اندر بیٹھے باہر انتظار کرتے رہے کہ اسی وقت حضور تاج الشریعہ تشریف لائیں گے اور حضرت سے پھر ملاقات ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں پر تو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، چند مریدوں نے ایسا گھیر رکھا ہوتا ہے کہ ہم جیسے غریب غربا کو قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان اپنے مرید کو جھڑکے نہیں، جوتیاں بھی مارے تو وہ اس کے لیے فخر کی بات، لیکن وہ جن کے چہرے پر داڑیاں بھی نہیں ہوتی وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے، وہ جھڑکیاں دینا شروع کر دیتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے، بھگانا شروع کر دیتے۔ اس لیے ہم جیسا کوئی قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پہ اس کی وجہ کہ ان سے ذلتیں کون برداشت کرے، لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانتے ہو حال کیا تھا، ہم انتظار میں تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکل کر آتے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے کر، آپ کے پیچھے 2-3 مریدین تھے، وہ بھی دور دور تھے۔ ہم فوراً لپک کر گئے، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں لے کر لپک کر گیا۔ جب قریب پہنچا تو پیچھے سے مرید نے کہا کہ نیچے پارکنگ میں آئیے، یہاں نہیں نیچے پارکنگ میں آئیے۔ اس کے بعد ہم نیچے گئے، تلاش کیا تو ایک گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی دور سے آواز سنائی دی۔ ہم قریب پہنچے، جا کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرضوان تشریف فرما تھے۔ فوراً آگے بڑھ کر میں نے حضرت کی دستبوسی کی سلام کیا، اس کے بعد میں نے دعاؤں کی درخواست کی، پھر حضرت نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے کہا پہلی مرتبہ کئی سال کے بعد پہلی مرتبہ حاضری ہوئی مدینہ منورہ کی، اور میرے آقا کا کتنا کرم ہو گیا کہ سرکار کی بارگاہ سے یقیناً کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اپنے ملک میں تو اپنے پیر سے مسافہ کرنے کو ترستے رہے، لیکن آقا نے اپنے شہر میں بلایا ہے تو پیر کے ہاتھوں میں مسافہ کرنے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ یہاں تو مسافہ کرنے کے لیے بھی کوئی آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور وہاں اللہ رب العزت نے یہ انتظام کر دیا محبوب کے صدقے میں، محبوب کے صدقے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے یہ وہ یادیں یا یہ وہ باتیں ہیں جو ساتھ کفن میں جائیں گی انشاءاللہ۔ ایسے ہزاروں ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کبھی آپ کسی کے ہاتھ چومتے ہو، کبھی کوئی آپ کا ہاتھ چومتا ہے، کبھی کسی سے آپ دعا کی درخواست کرتے ہو، کوئی آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا، لیکن یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قدموں میں اگر زندگی کا ایک لمحہ گزر گیا تو حقیقی معنوں میں وہی اصل زندگی کا سرمایہ ہوا کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو خاصیت سے، خصوصیات سے نوازا تھا، بے پناہ شان سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ آپ 1963 میں جامع ازہر تشریف لے گئے، 3 سال کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جب آپ کی 20 سال کی عمر تھی، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان نے آپ کو خلافت عطا فرما دیا۔ خلافت، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بعد لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون ہوگا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر حضور مفتی اعظم کو پیدا فرما دیا۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے والے، اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب اس جگہ کو کون پورا کرے گا، اب اس خلا کو، اس نقصان کو بلا کون پورا کرے گا، امت کی قیادت کون کرے گا۔ اب اہل سنت والجماعت کی
قیادت کون کرے گا؟ ان کی حفاظت رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچا جانشین بنا کر ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میں نے کہا نا یہ باتیں اپنوں کے ساتھ غیروں تک پہنچتی ہیں، اس لیے مبالغے اور غلو سے کام نہیں لیتا۔ میرا پیر وہ نہیں کہ جس کی فضیلت بتانے کے لیے جھوٹی کرامات کا سہارا لینا پڑے۔ اگر ان کے تقوی و طہارت کو بیان کر لیا جائے تو اے مسلمانوں، اپنے نہیں غیر بھی ان کے علم کا لوہا تسلیم کریں گے۔ اور آپ دیکھیں تو اسے ان کے وصال کے بعد کہاں کہاں سے تعزیت کے پیغام آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے میسجز آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ کا جنازہ بریلی شریف کی سرزمین پر نکلا، مجمع آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے اتنے لاکھ تھے، اتنے کروڑ تھے، ہم نہیں کہتے، نگاہوں نے دیکھا۔ اور میں یہ بھی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لاکھوں سروں کا مجمع جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے وہ انسانوں کا مجمع تو تھا ہی، لیکن وہ فرشتے بھی تھے جس کو ہماری اور آپ کی نگاہیں نہ دیکھ سکی ہے۔ اور یقیناً یہ ان سے زیادہ رہے ہوں گے، انسانوں سے زیادہ فرشتوں کی جماعت ہوگی، انسانوں سے زیادہ۔ جب اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرمایا گیا فرشتے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، فرشتے، اور باقاعدہ اس کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے اس شان کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو گلو اور مبالغے سے کام نہیں لیتا۔ جب آپ کا جنازہ نکلا تو صرف اپنوں کی آنکھیں نم نہیں تھی، بلکہ بریلی شریف کی سرزمین پر رہنے والے غیر مسلموں کی آنکھوں سے بھی ساون بھادو جاری تھا، وہ بھی رو رہے تھے جب آپ کے جنازے کو دیکھا۔ جانتے ہو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آپ کا پہلا وہ تاریخی جنازہ تھا کہ جس میں تقریباً 10 لاکھ کا مجمع آیا تھا، پہلا جنازہ کہ جس امام کے جنازے میں 10 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا، 10 لاکھ کا۔ اور یہ جو لوگ حدیث شریف بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہ کہا کرو، بلکہ فرمایا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ حق پر کون ہے، ہمارے جنازے بتائیں گے۔ اور جانتے ہو آپ کے جنازے میں 10 لاکھ کا تقریباً مجمع جمع ہوا، اور اسی دن فرمایا گیا 30,000 تقریباً یہودی اور عیسائی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں کتنے آئے تھے میں یہ تو نہیں کہوں گا، ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا، اور جو فرشتے تھے اور جو جنات، مومن جنات رہے ہوں گے، انہیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکی ہیں، لیکن ان کے علم کا لوہا، ان کے تقوی و طہارت کا لوہا اپنوں کے ساتھ غیروں نے بھی مانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند سے تعزیت کے میسیجز آ رہے تھے، مسلسل میسیجز آ رہے، ہر بدعقیدہ، ہر گمراہ فرقے والا تعزیت کے پیغام دے رہا تھا، میسیجز دے رہا تھا، اور وہ خود کہہ رہا تھا واقعی دین و سنیت کا بہت بڑا خلا ہے، دین و سنیت کا بہت بڑا نقصان، لوگ مان رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے تقوی کی اگر بات کی جائے، جانتے ہو دنیا میں بہت سی خانقاہیں، بہت سی درسگاہیں، بہت سے فتویٰ دینے والے، بہت سے دارالفتہ ایسے جہاں کے فتاوے موقع محل دیکھ کر بدل دیے جاتے ہیں، لیکن بریلی شریف کی سرزمین اہل سنت والجماعت کا وہ مرکز ہے کہ بریلی کے فتوے کبھی بدلے نہیں جاتے۔ بریلی شریف نے جو کہہ دیا پھر فتوے بدلے نہیں جاتے۔ میرے پیر و مرشد نے زندگی بھر اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا، زندگی بھر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں قومی لیڈرز کے نام نہیں لیتا، لیکن بڑے بڑے نیتا الیکشن کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں نوکر بن کر حاضر ہوتے تھے، آپ کی گلی میں فقیر بن کر آتے تھے، اور یہ تمنا رکھتے تھے صرف ایک بار ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ہم تصویریں ڈالیں گے سوشل میڈیا میں، اخباروں میں، ہم بتائیں گے کہ بریلی شریف کی حمایت ہم کو حاصل ہے، ہم کہیں گے تاج الشریعہ کی حمایت ہم کو حاصل ہے، اور پھر ہماری کرسی ہوگی، ہمارے تختے ہوں گے، ہماری حکمرانی ہوگی۔ کئی ایسے سیاستدان گلی میں نوکر بن کر گھومتے تھے، لیکن حضور تاج الشریعہ نے کبھی کسی کو انٹرٹین نہیں کیا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا کبھی سپورٹ نہیں کیا، کبھی کسی سیاستدان کا کوئی آپ کا مرید ہو تو بطور مرید اس سے ملتے جلتے تھے، اس کے گھر آتے جاتے بھی تھے، اس کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، لیکن اگر وہ سیاستدان ہو، مرید نہ ہو، غلاموں میں سے نہ ہو تو آپ نے کبھی انٹرٹین نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور آپ نے جو بات کہہ دی پھر لاکھ لوگوں نے کہا حضور موقع محل دیکھ کر، حالات دیکھ کر، زمانہ دیکھ
دیکھ کر, دنیا دیکھ کر, حکومتیں دیکھ کر, گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھ کر آپ تھوڑا نرم رخ اپنا لیں, آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, آپ مصلحت کے تحت تھوڑا سیٹلمنٹ کر لیں. لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا عالم یہ تھا, آپ نے جس بات کو کہا کہ شریعت نے اسے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے, اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, اختر رضا موقع محل و مصلحت دیکھ کر ہرگز شریعت کی بات پر اپنی بات کو تھوپنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کسی بھی معاملے میں وہ شریعت کو لے کر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے اگر تصویر اور ویڈیوگرافی کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا, آخری وقت تک اس بات پر قائم رہے. ہاں, آپ کی تصویریں بھی مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر, آپ کا ویڈیو بھی مل جاتا ہے یوٹیوب پر, لیکن آپ نے برات کا اظہار فرما دیا, آپ نے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ جن لوگوں نے میری تصویریں نکالی ہیں سوشل میڈیا پر, انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں, میں برات کا اظہار کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, وہ اس کو نکال دیں. میں بری ذمہ ہوں, گناہگار وہ ہے, اور وہ چاہے وہ بھی اس سے توبہ کرے, اس کو ڈیلیٹ کرے. لیکن آج تک لوگوں نے کیا نہیں. محبتوں کے دعوے ہیں, غلامی کا دعویٰ ہے, لیکن اس کے باوجود حضور تاج الشریعہ کی تصویریں یہاں وہاں شیئر کرتے رہتے ہیں. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یوٹیوب کے اوپر کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو غلامی کا دعویٰ کرتے, حضور تاج الشریعہ کی تصویریں لگا کر اس کے نیچے ان کی کرامتیں بیان کرتے, کبھی ان کی تقریریں اس کے نیچے ڈالتے, کبھی ان کی لکھی نعتیں اس کے نیچے ڈالتے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر وہ حضور تاج الشریعہ کی تصویر کو اس طرح سے عام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا وہ خود اپنے پیر و مرشد کی دل آزاری کا سامان کر رہے ہیں, وہ اپنے پیر کی نافرمانی کرتے. یہ کیسی محبت کہ پیر و مرشد کی تصویریں آپ نے فرمایا کہ تم نے نکالا ہے تو توبہ کرو, ڈیلیٹ کرو, لیکن اس کو فروغ دے رہے ہو, اس کو عام کر رہے ہو, اس کو شیئر کر رہے ہو, اور اس کو اپنے موبائل میں رکھا ہو کہ اس سے برکت حاصل ہوگی, اس سے فیض حاصل ہوگا. تو یاد رکھنا کچھ ملنا ملانا نہیں سوائے گناہ کے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروانوں کی شان حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی, چونکہ ویکلی اجتماع ہوتا ہے, مختصر وقت ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فیل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو کچھ مجھے توفیق عطا فرمایا, میں نے اپنے شعور کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی خامی رہ گئی ہو, آپ سب کو میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.